بعض لوگ مسجد کے اندر جماعت کے بعد بھیک مانگنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں یا ان کو مسجد سے باہر نکال دیں؟ کیونکہ ہم کو نہیں معلوم کہ پیشہ ور بھکاری ہیں یا واقعتاً ضرورت مند ہیں، اور یہ صرف مسجد کی بات نہیں ہے، باہر جو بھکاری ہوتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد میں گمشدہ چیز کے بارے میں اعلان کرے تو اس کو بددعا دو کہ لا ردھا اللہ الیک، اللہ تعالیٰ یہ چیز تمہاری نہ لوٹائیں. فإن المساجد لم تبن لہذا، اس لیے کہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنی. اب آپ یہ دیکھیے کہ گمشدہ چیز انسان کی اپنی ہوتی ہے. ایک بات تو یہ کہ اپنی چیز مانگ رہا ہے مسجد میں کہ بھئی میری چیز، یہ اس سے مراد ہے کہ وہ چیز جو مسجد کے باہر گمی ہو. اگر مسجد کے اندر ہی گم شدہ ہے تو پھر اس کا اعلان کیا جا سکتا ہے. یعنی باہر گم گئی اور وہ اس لیے مسجد میں اعلان کر رہا ہے کہ یہاں مجمع زیادہ ہے تو مجمع تک میری بات پہنچ جائے گی، اس نیت سے کوئی اعلان کر رہا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت شدید وعید ہے کہ اس کو بددعا دو کہ اللہ کرے تمہاری یہ چیز نہ ملے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مساجد اس کام کے لیے نہیں بنی ہے کہ لوگوں کی چیزوں کے یہاں مجمع میں اعلانات ہوا کریں. تو اب یہاں جو قابل غور بات ہے، پہلی بات تو یہ کہ وہ اپنی چیز کا اعلان کر رہا ہے، جبکہ بھکاری اپنی چیز کا اعلان نہیں کر رہا ہوتا، لوگوں سے ان کی چیزیں مانگ رہا ہوتا ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ جس کو بھی اس کی گمشدہ چیز ملی ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ مالک تک پہنچائے. تو مالک اعلان کر کے یعنی اس کی ذمہ داری کو آسانی سے پوری کرنے کا موقع فراہم کر رہا ہے، ورنہ اس جس کو چیز ملی ہے اس کے لیے اس مالک تک کو تلاش کرنا کتنا مشکل کام ہوتا. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا. جبکہ بھکاری ایسا نہیں کر رہا کہ کسی کی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے اس کو طریقہ، یعنی مسجد میں اس کو یہ کہ بھئی میری ملکیت کسی کے پاس ہے تو وہ مجھ تک پہنچا دے، اگر تلاش میں مشکل ہو رہی ہے تو میں یہاں موجود ہوں، ایسا بھکاری میں نہیں ہوتا. اس لیے بھکاری. اور پھر تیسری بات یہ کہ جس کی گمشدہ چیز ہوتی ہے وہ اس کا بہرحال مستحق ہوتا ہے. یعنی آپ کی اگر کوئی چیز باہر گم گئی ہے تو آپ اس کے مستحق ہیں کہ آپ تک وہ چیز پہنچے. اس کے باوجود نبی نے یہ پسند نہیں کیا کہ مسجد میں اعلان کیا جائے. جبکہ بھکاری میں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ یہ مستحق نہ ہی ہو، کیونکہ بہت سارے فراڈی بھکاری ہیں جو مسجدوں میں مانگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ تین باتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے دلالت النص سے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بھکاریوں کا مسجد میں اعلان کرنا اور بھی زیادہ غلط ہے، مسجد کے اندر اعلان کرنا. تو بھکاری مستحق ہو یا نہ ہو، مسجد میں بھکاری کو اعلان کرنے سے روکا جائے اور اسے محبت سے آرام سے کہہ دیا جائے کہ آپ مسجد کے باہر جا کے مانگیں. ائمہ کرام کی یہ ذمہ داری ہے کیونکہ مساجد میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اپنی ذات کے لیے بھیک مانگنا مسجد میں جائز نہیں ہے. البتہ کوئی کسی اور کے لیے اگر مانگ رہا ہو، چونکہ اس میں گمشدہ چیز کے اعلان سے مشابہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک خیر کے کام میں کسی کے ساتھ معاونت ہے، تو اگر اس میں اطمینان ہو کہ یہ صحیح ہے، اپنی ذات کے لیے نہ مانگ رہا ہو اور ایسی چیز کے لیے نہیں جس کا نفع اس کے پاس لوٹتا ہے، تو وہ تو خیر کی ترغیب ہے. تو مساجد اسی کام کے لیے بنی ہے کہ اس میں لوگوں کو صدقات و خیرات کی ترغیب دی جائے. یعنی مساجد کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہے. تو وہ اس کی گنجائش کیا بلکہ باعث ثواب ہے. وہ اپنی ذات کے لیے مسجد میں مانگنا یہ درست نہیں. اور ویسے بھی غیرت اور حمیت کے خلاف ہے کہ جس گھر میں آپ اللہ سے مانگنے کے لیے گئے ہیں، جو گھر بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ اللہ سے مانگا جائے، وہاں جا کے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ غیرت اور حمیت کے بھی خلاف ہے. جی بہت بہت شکریہ مصطفیٰ، جزاکم اللہ. اور ہمارے جو ناظرین میں سن رہے ہیں، اور خاص طور پہ یہ بہت سارے علاقوں میں دیکھا گیا ہے اور بڑی عجیب بات ہے، میرے لیے بھی عجیب بات نہیں، مطلب پہلی بار سنی ہے. اور اتنی سخت وعید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی اس شخص کے لیے جو مسجد میں اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کرتا ہے. اور ہمارے ہاں تو کوئی مرغی کسی کے گم ہو گئی، کسی کی بکری کہیں چلی گئی، کسی کی بھینس گم ہو گئی، یہ میں نے خود سنے اپنے ان کانوں سے. ناظرین کرام کتنی سخت بات ہے. تو ہمیں آج کی نشست کا جو ہمیں جواب ملا ہے، آج کی نشست سے جو مسئلہ معلوم ہوا ہے، تو ہمیں خیال کرنا چاہیے اور اس پیغام کو آگے پہنچانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ہے اس کے متعلق. تو اللہ تعالیٰ اس میں ایک چھوٹی سی میں بات کا اضافہ کر دوں. بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ گمشدہ اگر بچہ ہو تو اس کا مسجد میں اعلان کرنے کی بعض حضرات نے گنجائش دی ہے. بہت سے حضرات تو اس کے بھی قائل نہیں ہیں کہ وہ اس کے لیے تھانے بنے ہیں، مسجدیں نہیں ہیں، لیکن بعض حضرات نے اس کی گنجائش دی ہے مسئلے کی حساسیت کی وجہ سے، کیونکہ وہ چیز نہیں ہے، وہ کہ مالی وہ نہیں ہے، وہ انسانیت کا اس سے تعلق ہے اور اس میں اتنا زیادہ حساس مسئلہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے وہ اگر ماں باپ کا بچہ گم جائے تو مساجد میں اعلان کے ذریعے اگر ان کے ساتھ تھانے سے بھی اعلان ہونا چاہیے، مساجد میں بھی. تو بعض حضرات نے اس کی گنجائش دی ہے، تو اس کو اس پر قیاس نہ کیا جائے بھینس گمنے پر اور بکری گمنے پر اور چیزوں کے مانگنے پر.